بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں امراض معدہ کے لیے آیورویدک کا ایک بہت لاجواب، آسان اور سستا نسخہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نسخہ کو ہنگواشٹک چورن کہا جاتا ہے۔ یہ امراض معدہ کے لیے بہت اعلیٰ پائی کی دوا ہے، اور بالخصوص جب مزاجی طور پہ بلغمی رطوبات کی وجہ سے یا اس کے ساتھ ساتھ خشکی، سردی، کچے صداع کی وجہ سے نظام ڈسٹرب ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، معدہ اکثر ڈسٹرب رہتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی، کبھی کچے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی کچھ کھایا پیا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں یہ بہت ٹاپ کا نسخہ ہے، بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے سونڈ لینی ہے 1 تولہ، فلفل سیاہ لینی ہے 1 تولہ، فلفل دراز مگا لینی ہے 1 تولہ، اجوائن دیسی لینی ہے 1 تولہ، نمک خوردنی کھانے والا نمک لینا ہے 1 تولہ، زیرہ سفید لینا ہے 1 تولہ، زیرہ سیاہ لینا ہے 1 تولہ، ہینگ بریاں۔ اب ہینگ لے کے ایرانی ہینگ لے لیں آپ، اس کو تھوڑے سے دیسی گھی میں توے پہ فرائی کر لیں۔ یہ مختلف اوزان جو ہیں اس کے مطابق یہ نسخہ بنتا ہے۔ آیورویدک والے جو ہیں وہ بعض لوگ اس میں برابر کی ہینگ ڈالتے ہیں، مطلب ایک چیزہ تولہ دوسری چیزیں ہیں تو 1 تولہ ہی ہینگ بریاں ڈالیں گے۔ کچھ لوگ اس میں مقدار کم ڈالتے ہیں، لیکن جو میرے تجربے میں گزشتہ 35 سال سے نسخہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ہینگ بریاں صرف 3 گرام ڈالنی ہے۔ صرف 3 گرام ہینگ ڈالنے سے اس کی نہ تو بہت زیادہ ہینگ کی بو آتی ہے، نہ بہت زیادہ یہ تیز بنتا ہے اور معتدل سا رہتا ہے، اور اس کے بہترین فعال اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب ہینگ بریاں کر کے آپ نے 3 گرام ڈال کے ان تمام چیزوں کو بالکل باریک پیس کے پاؤڈر میدے کی چھاننی میں سے چھان کے کسی ڈبہ میں محفوظ رکھیں۔ اس میں سے 2 رتی سے لے کے 1 گرام تک، بچوں کو 2 رتی 4 رتی دے دیں، بڑوں کو 1 گرام دے دیں۔ اگر کسی بندے کا وزن بہت زیادہ ہے یا اس کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو 2-2.5 گرام تک بھی آپ دے سکتے ہیں، دن میں 2-3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ بھوک کی کمی کے لیے، کھایا پیا ہضم نہ ہو، بد ہضمی رہتی ہو، گیس ٹربل رہتی ہو، تذابیت رہتی ہو، پیٹ میں کیڑے ہوں، ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں دوائیاں کھا کھا کر پاگل ہو گیا ہوں، میرا معدہ درست نہیں ہوتا، ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں موشن ٹھیک نہیں آتا، ہمیں پتلے موشن لگے رہتے ہیں یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیٹ صاف ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس نسخہ کو کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد ہمیں نا قے آنی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ دوائی تھوڑی سی 2-4 رتی 1 گرام کھانے کے درمیان دیں یا کھانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تبخیر معدہ کا مسئلہ ہے، گیس ٹربل بہت زیادہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مزاجی طور پر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی آپ یہ ہنگواشٹک چورن استعمال کروا سکتے ہیں۔ جس ریشو میں نے بیان کیا ہے یہ نسخہ میں اس مقدار میں بناتا ہوں۔ آیورویدک فارمیسیاں، ہر وید کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں جو ہمارے کرم فرما ہیں، دوست احباب ہیں، وہ کسی اور ریشو سے بنا رہے ہوں، لیکن جو نسخہ میں جس ریشو سے بناتا ہوں میں نے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ امراض معدہ کے لیے، بھوک کی کمی کے لیے، بچوں کی بھوک کی کمی، بچوں کو خوراک نہ لگنا، پیٹ کے کیڑے، بڑوں کے بھی یہی مسائل، تذابیت، بد ہضمی، ان سب مسائل میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، اور کھایا پیا فی الفور ہضم یہ کر دیتا ہے۔ بہت اعلیٰ پائے کا بہت اچھا نسخہ ہے۔ مقدار آپ مرضیاتی کیفیت اور مریض کے وزن صحت کو مد نظر رکھ کر تھوڑی یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کو 8-10 دن، 15 دن، 1 ماہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی بھی آپ کو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ تھوڑی سی دوائی پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے فوری طور پر امراض معدہ میں ریلیف ملتا ہے،
اور یہ بالخاصہ مجرب نسخہ ہے، بعض لوگ مزاجوں کو نہیں سمجھتے، وہ وہاں بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ اسی دوائی سے ایک اور آیورویدک نسخہ تیار ہوتا ہے، سیوا شار پاچن یا شیوا کھار پاچن۔ اسی دوائی میں کچھ دوسری ادویات استعمال کر کے نسخہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو اسی چینل پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، جو دوست دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔